ٹھیک ہے، ایک شرط پر جانے دوں گا، وعدہ کرو آج رات تم میرے ساتھ گزارو گی، سر نے خباثت سے کہا۔ میں کیسے سر، پلیز مجھے معاف کر دیں، نورین نے ان کے پاؤں میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ سر نے نورین کو بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے کہا، سوچ لو، آج رات ملو گی نہیں تو کیمسٹری میں سپلی کے لیے تیار ہو جاؤ، سوچ لو، شام تک تمہارے پاس وقت ہے، اب تم جا سکتی ہو۔ نورین نے جلدی بھاگ کر دروازہ کھول کر باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ استاد تو چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، پدرانہ محبت و شفقت اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، مگر نہ جانے سر نعیم یونس کس مذہب سے تھے جنہیں اپنے پیشے کا خیال نہ تھا۔ نورین نے اپنی دوست علینا کو سر کے مطالبے کے بارے میں بتایا۔ وہ بھی سن کر پریشان ہو گئی تھی، ایک طرف عزت تھی تو دوسری طرف کیریئر تھا۔ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ کس طرح اس معاملے کو حل کیا جائے، کس سے مدد لی جائے کہ اچانک نورین کے گھر سے کال آئی۔ نورین کی دادی اماں ہسپتال داخل تھی، نورین کو گھر بلایا گیا تھا، چنانچہ نورین کو ایمرجنسی میں گھر جانا پڑا تھا۔ ہسپتال میں دادی اماں سے مل کر وہ ماما کے ساتھ گھر آ گئی تھی، کیونکہ وہاں زیادہ لوگوں کو روکنے کی اجازت نہیں تھی۔ نورین پریشان رہتی تھی، ہر وقت خاموش اور خیالوں میں گم تھی، جبکہ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی۔ نورین کی ماما سمجھی کہ دادی اماں کی بیماری کی وجہ سے چپ چپ ہے۔ انہوں نے نورین کے ہاتھ کو پکڑ کر سمجھاتے ہوئے کہا، نور بیٹا، آپ کی دادو جلد ٹھیک ہو جائیں گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بیٹا۔ نورین نے ماما کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ بات ماما کو بتائے یا نہ بتائے۔ ماما نے اسے سوچوں میں گم دیکھا تو نورین کا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ سے دباتے ہوئے کہا، کوئی مسئلہ ہے؟ جب سے آئی ہو میں دیکھ رہی ہوں تم خاموش اور پریشان ہو، بیٹا کیا اپنی ماما سے شیئر نہیں کرو گی؟